شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میری اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، میں 2-3 دن آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، کچھ بزی روٹین تھی، اس وجہ سے میں سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں اور انشاءاللہ اب میں ڈیلی سٹوریز لے کر آیا کروں گی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کامران شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ کامران کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ میرے ایک کزن ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے کزن جن کا نام جو ہے وہ سہیل ہے اور وہ سندھ میں رہتے ہیں، ان کو مکلی قبرستان میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ نوکری ملی۔ وہاں پر سہیل نے نوکری شروع کر دی۔ سہیل کہتے ہیں کہ ابھی میری نوکری کو سٹارٹ ہوئے 1-2 دن ہی گزرے تھے تو میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی تھی۔ مکلی قبرستان جو کہ ٹھٹھہ کا ایک قدیم ترین اور مشہور ترین قبرستان ہے۔ مکلی قبرستان کو قبروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک تاریخی قبرستان ہے جہاں پر 9 لاکھ کے قریب قبریں موجود ہیں۔ وہاں پر سہیل کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، کہتے ہیں مکلی قبرستان کی دیواریں بہت اونچی ہیں، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا میں رات کو ڈیوٹی پر تھا تو مجھے قبرستان کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں ایسے تھیں جس طرح سے کچھ لوگ آپس میں بہت اونچی آواز میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں تو یہاں پر گیٹ پر ہی موجود ہوں، پھر آخر یہ مردوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں فوراً سے قبرستان کے اندر گیا۔ میں نے یہاں وہاں ہر جگہ دیکھا۔ وہ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے، لیکن وہ جو لڑائی جھگڑوں کی آوازیں تھیں وہ بالکل قریب سے ہی آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ 6-7 لوگ ہیں جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ مجھے کہیں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ ابھی میں وہاں سے واپس ہی آنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے پیچھے سے کسی نے پتھر مارا ہو، اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور بالکل میرے پیروں کے قریب ایک پتھر گرا ہوا تھا۔ جیسے میں نے ٹارچ اس پتھر پر مار کر دیکھی تو اس پتھر کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ دوبارہ سے قبرستان میں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب وہ لڑائی جھگڑوں کی نہیں تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دور کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید بہت قدیم پرانا قبرستان ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہوگا، شاید جنات اپنا آپ آدھی رات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ میں نے آج ڈیوٹی جلدی ہی ختم کر دی اور میں گھر واپس آ گیا۔ صبح مجھے کچھ بخار بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میری نئی نوکری تھی اور مجھے جاب پر واپس جانا ہی تھا۔ آج پھر میری نائٹ شفٹ میں ہی ڈیوٹی تھی۔ میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنے پاس قرآن پاک کی کچھ آیات ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، جس میں قرآن پاک کی بہت سی صورتیں موجود تھیں۔ وہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ لی اور میں آ کر اپنی ڈیوٹی دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ میں قبرستان کے بالکل بیرونی حصے کی طرف ہی تھا۔ وہاں پر قبرستان جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی لیفٹ سائڈ پر ایک قدیم اور پرانا کنواں بھی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنواں 200 سال پرانا کنواں ہے۔ ابھی میں اس کنویں کے قریب ہی تھا تو مجھے ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی پائل پہنے وہاں پر چل رہا ہو۔ کنواں کافی بڑا ہے اور کافی قدیم اور پرانا ہے۔ اس کنویں میں نیچے جانے کا راستہ بھی ہے، وہاں پر باقاعدہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور اس کنویں کے 2 حصے ہیں، ایک بیرونی حصہ جو بالکل سیڑھیوں سے شروع ہوتا ہے اور بالکل سامنے ہی ہے، اور ایک اندرونی حصہ جو سیڑھیوں کو نیچے تک لے کر جاتا ہے۔ وہ کنواں جو ہے وہ سینکڑوں فٹ گہرا کنواں ہے۔ رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے چھن چھن کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی بہت قریب پائل پہنے چل رہا تھا۔ تبھی میری نظر پڑی تو مجھے ایک روشنی سی دکھائی دی،
ایسا لگا کہ جیسے کوئی روشنی ہے اور کنویں کی طرف ہے۔ میں نے آواز دی اور پوچھا کہ کنویں کے پاس کون ہے، لیکن میری آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا کنویں کی سیڑھیوں کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو سفید لباس میں ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کنویں کی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے ٹارچ سے باقاعدہ اسے دیکھا۔ میں نے اسے آواز بھی دی اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ عورت آخر کون ہے۔ میں کنویں کے بیرونی حصے تک بھی آیا۔ تقریباً 6-7 سیڑھیاں تھیں۔ میں اتر کر جیسے ہی نیچے اترا تو میں نے اس عورت کو دوبارہ دیکھا۔ وہ عورت بالکل سامنے کنویں کی دیوار کے پاس، جہاں پر بہت زیادہ درخت اور ان کا سایہ ہے جو کہ قدرت کی طرف سے ہی اس دیوار میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے وہاں پر اس عورت کو باقاعدہ کھڑے دیکھا۔ اتنی جلدی وہ اتنی دور پہنچ بھی گئی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف اسے دیکھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ جنات کا معاملہ ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں تیزی سے کنویں سے باہر نکلا اور سیدھا گھر آ گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میرے پاس قرآن پاک کی آیات تھیں، قرآن پاک کی صورتیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ جو کوئی بھی تھی اس نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا۔ ساری رات میں ڈرتا رہا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، بس میں نے یہی کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صبح جب ہوئی تو میں سب سے پہلے امام مسجد صاحب جو تھے ان کے پاس گیا۔ ان سے جا کر میں نے ساری بات ڈسکس کی کہ ابھی مجھے مکلی قبرستان میں نوکری شروع ہوئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور یہ معاملات میرے ساتھ ہو گئے ہیں۔ کبھی مجھے وہاں سے لوگوں کے لڑنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، مجھے پتھر بھی کسی نے مارا تھا اور وہ پتھر جو تھا اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا اور میں نے اس کنویں کے پاس ایک عورت کو بھی دیکھا ہے۔ وہ جو امام صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبرستان قدیم اور پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کو قبروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے پرسرار واقعات ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں وہاں پر کام کرنا بھی ہے تو تم ان آوازوں پر رات کے وقت اتنا غور مت کیا کرو، اور اگر تمہیں وہاں پر کوئی چلتا پھرتا وجود دکھائی دے تو تم نے اس کے پیچھے بالکل بھی نہیں جانا، اور یہ غلطی دوبارہ بالکل بھی نہیں کرنی کہ تم ان سے مخاطب ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تم اپنے کام سے کام رکھو گے، ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے، لیکن اب تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ تم باوضو ہو کر جایا کرو، آیت الکرسی کا حصار کر کے جایا کرو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے مولوی صاحب کی بات بھی سن لی، دل میں ڈر بھی بیٹھ گیا، کام نیا تھا چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر آج پھر میں اپنے کام پر گیا۔ میں گھر سے باوضو ہو کر گیا۔ قرآن پاک کی آیات جو میرے پاس تھیں وہ موجود تھیں، میں ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ راستے بھر میں آیت الکرسی پڑھتا گیا۔ ابھی میں وہاں پر بیٹھا تھا، آج کافی دیر گزر گئی، کہیں کوئی آواز نہیں سنائی دی، کہیں سے کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہر خاموشہ پر گہری پرسرار خاموشی طاری ہے۔ آج چاند کی 14ویں کی رات تھی۔ ہر سو چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ پرسرار لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور قبرستان کے اندر جا کر ایک چکر کاٹنے لگا۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے ایک قبر کے پاس کچھ کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قبر کے پاس کوئی شخص کھڑا ہے، دور سے وہ ایک وجود لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، ٹارچ اس طرف کی، مجھے مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ تم اگر کسی کو دیکھو تو تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، نہ ہی اسے آواز دینی ہے۔ میں نے فوراً ٹارچ پیچھے کی اور واپس آنے لگا۔ پھر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آج آواز تو نہیں تھی لیکن وہ سامنے موجود تھے۔ ابھی میں وہاں سے باہر ہی نکلنے لگا تھا تو پھر مجھے کنویں کی طرف سے آواز سنائی دی۔ کنویں کی طرف سے ایسے آواز آ رہی تھی جس طرح سے کوئی مدھم سی آواز میں رو رہا ہوتا ہے، اور وہ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ کبھی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو کبھی کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو مخاطب نہیں کیا، نہ ہی ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ میں چپ چاپ اس کنویں کے پاس چلا گیا جہاں پر اس کنویں کی سیڑھیاں موجود تھیں۔ وہاں پر جب میں نے دیکھا تو وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک عورت تھی جس کے بہت لمبے بال تھے اور وہ بالکل کنویں کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس بچے کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ بچہ بھی آوازیں نکال رہا تھا رونے کی، اور وہ عورت بھی کبھی منہ اوپر کی طرف کرتی تھی اور کبھی اس بچے کی طرف کرتی تھی اور ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے جیسے ان دونوں کو دیکھا، میں وہاں سے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں چاہ کر بھی وہاں پر کام نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے سے پہلے سیکیورٹی گارڈ وہاں پر کیسے کام کر کے گئے تھے یا کرتے رہے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں پر کام نہیں کروں گا۔ میں نے وہاں سے گھر واپس آ گیا اور صبح اس نوکری سے جواب دے دیا۔ یہ بات میں نے اپنے کزنوں سے بھی شیئر کی۔ جیسے کہ کامران کہتے ہیں، سہیل نے جب ہمیں یہ بات بتائی تو ہم نے سہیل سے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ہمیں بھی مکلی قبرستان رات کے وقت جا کر دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے مکلی قبرستان کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی ہیں، بہت سے پرسرار واقعات بھی سنے ہیں۔ میں نے انہیں منع کیا کہ نہیں، وہاں پر نہیں جانا۔ میں اپنی آنکھوں سے بہت سے منظر، بہت سے مخلوقات وہاں پر دیکھ چکا ہوں۔ ایسا نہ ہو وہ جنات ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ لیکن ہم لوگ باضد تھے کہ ہمیں بھی ایک بار جانا ہی جانا ہے، جبکہ میں نوکری سے جواب دے چکا تھا۔ جب میں نے وہاں سے انکار کیا کہ مجھے یہاں پر بالکل بھی نوکری نہیں کرنی ہے، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر کام کروں، تو جو ڈے ٹائم کا وہاں پر چوکیدار تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ دن کے وقت بھی یہاں پر بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ قبرستان قدیم اور پرانا قبرستان ہے، کنویں کے پاس اکثر ہمیں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کنویں والا حصہ بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا ہے، اور وہ حد سے زیادہ پراسرار جگہ بھی ہے۔ اس چوکیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر ہم کنویں کے پاس کالے رنگ کی بکریوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بکریاں کہاں سے آتی ہیں، وہ وہاں پر جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی بکری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کنویں کی دیوار کے اوپر ایک کالے رنگ کی بلی ہر وقت بیٹھی رہتی ہے۔ وہ بلی کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس بلی کے بیٹھنے کی ایک مخصوص جگہ ہے۔ اس بلی کو جتنا مرضی بھگا لو، نہ تو وہ بلی وہاں سے بھاگتی ہے اور نہ ہی ڈرتی ہے۔ ہم لوگوں نے جب چوکیدار کی باتیں سنی، اس وقت عصر کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم دن کے ٹائم جا کر صرف ایک چکر کاٹ کر آئیں گے، میرے کزنوں نے وہ کنواں دیکھنا ہے۔ چوکیدار نے ہمیں منع بھی کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اپنی ذمہ داری پر جا کر دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ جیسے ہی ہم لوگ مکلی قبرستان میں داخل ہوئے، مجھے وہ سارے واقعات یاد آ گئے جو میرے ساتھ گزرے تھے۔ مجھے وہاں پر وہ عورت، وہ بچہ، اور وہ پہلے رات کو وہ جو عورت وہاں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی، وہ سب یاد آ گیا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آگے نہیں جانا۔ تبھی میرے کزن جو تھے وہ اس قبرستان میں اس کنویں کی طرف جانے لگے۔ ان لوگوں نے وہاں پر دیوار کے اوپر اس بلی کو بیٹھے بھی دیکھا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس بلی کی تصویریں اپنے موبائل میں بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اپنا موبائل اپنی پاکٹ سے باہر نکالا، دیکھا تو موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ جبکہ گھر سے جب ہم لوگ نکلے تھے تو ان لوگوں نے اپنے موبائل بالکل فل چارج کیے ہوئے تھے کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر کچھ تصویریں بنائیں گے۔ موبائل کی بیٹری کا اس طرح سے ڈیڈ ہونا کہ موبائل آن ہی نہیں ہو رہا تھا، یہ ایک پرسرار بات تھی۔ اور وہ بلی بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بلی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور وہ بالکل یہ بات سچ ہے کہ وہ بلی ڈر نہیں رہی تھی۔ وہ بلی جوں کی توں اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ ہم لوگ اس کے پاس گئے، اور اس بلی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بلی بالکل بھی اپنی آنکھیں بھی نہیں چپک رہی تھی۔ اسے کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ ہم اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے میرا ایک کزن اس کو پتھر مارنے لگا تو ہم نے اس سے منع کیا کہ یہ غلطی مت کرنا، ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہاں پر یہ بیٹھی مخلوق بلی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ میں نے یہ بھی کہا ہو سکتا ہے یہ وہی مخلوق ہو جو عورت کے روپ میں یہاں پر رات کو پھرتی ہے، اس کو کچھ بھی مت کہنا۔ تبھی میرا کزن جو تھا، جو پتھر اٹھانے کی غرض سے نیچے جھکا تھا، اس کو کسی نہ دکھنے والے وجود نے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل جا کر گرا۔ ہم نے جیسے ہی اسے اٹھایا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے بہت زور سے کسی نے دھکا دیا ہے۔ تبھی ہم لوگ فوراً سے اسے لے کر وہاں سے باہر بھاگ گئے۔ اس کے بعد آج 20 سال اس بات کو ہو چکے ہیں، ہم لوگ کبھی بھی مکلی قبرستان کی طرف نہیں گئے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ مکلی قبرستان ٹھٹا بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا قبرستان ہونے کے ساتھ ساتھ
بہت زیادہ آسیب زدہ قبرستان بھی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ انٹرنیٹ پر بھی یہ چیز سرچ کر سکتے ہیں کہ مکلی قبرستان میں جنات کا بسیرا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں پر بہت سے جنات کے قبیلے آباد ہیں، وہاں پر بہت سے جنات کی اقسام موجود ہیں، اور ویسے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کنویں ہوتے ہیں وہ جنات کے رہنے کا ایک مخصوص مسکن ہوتا ہے، کیونکہ کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں اور وہاں پر سورج کی روشنی اس طرح سے نہیں جاتی، اور جس جگہ پر اندھیرا ہوتا ہے، جس جگہ پر ویرانہ ہوتا ہے، جس جگہ پر انسان کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہاں پر اس کنویں کی جگہ پر اس بلی کا موجود ہونا اور وہ عورت جو میں نے خود دیکھی تھی، یہ اس بات کی جیتی جاگتی نشانی ہے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ یہ ایک کہانی تھی جو کامران نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب سے میں ڈیلی سٹوریز پوسٹ کروں گی، آپ لوگ ضرور وزٹ کریے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں آج ایک سٹوری آن ایئر کروں گی۔ میرے ایک لسنر ہیں عبدالماجد، جنہوں نے مجھے کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کی تھی۔ ان کی سٹوری بہت ڈراؤنی سٹوری ہے آدم خور چڑیل کی، جو آج میں ہارر سٹوریز آفیشیل پر آن ایئر کروں گی۔ اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ نشین ڈیلی روٹین پر بہت جلد ولاگ بھی آئے گا، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔